میرے لیے ایک بہت امیر گھرانے سے کنوارے لڑکے کا رشتہ آیا تو ماں نے یہی بتایا کہ میں کنواری ہوں، جبکہ میں پہلے ایک بچے کی ماں اور شادی شدہ تھی۔ شادی کے بعد میرے شوہر نے میرے شکم پر آپریشن کا نشان دیکھا تو ہم ملتان کے وہ ایک متوسط گھرانے سے تعلق رکھتے تھے۔ والد صاحب کو کراچی میں ملازمت ملی تو ہم کراچی آ گئے۔ زندگی سکون سے گزر رہی تھی۔ پھر ابو کے ایک دوست نے انہیں کاروبار کرنے کا مشورہ دیا۔ ابو نے ملتان میں اپنی زمینیں فروخت کی اور پھر ملازمت چھوڑ کر کاروبار شروع کیا۔ رفتہ رفتہ کاروبار دن دگنی رات چگنی ترقی کرتا گیا۔ دیکھتے ہی دیکھتے ہم لوگ دولت میں کھیلنے لگے۔ وقت سدا ایک سا نہیں رہتا۔ رفتہ رفتہ کراچی کے حالات خراب ہونا شروع ہو گئے۔ روز کے ہنگاموں کی وجہ سے اکثر و بیشتر کاروباری لوگ پریشان ہو کر یہاں سے نکلنا شروع ہو گئے۔ ہم لوگ بھی حوصلہ شکن معاشی حالات کی بنا یہاں سے کہیں دوسرے ٹھکانے جانے کا سوچنے لگے۔ والد صاحب نے پہلے ملتان واپس جانے کا سوچا، پھر اپنے ایک دوست سے مشورہ لیا اور یوں ہم لوگ کراچی سے کینیڈا چلے آئے۔ والد صاحب نے اپنا سارا سرمایہ بھی بیرون ملک ٹرانسفر کر لیا۔ کینیڈا آ کر والد صاحب کو ایک بہت اچھی ملازمت مل گئی کیونکہ وہ ایک ماہر میکینک تھے۔ اب میرا بڑا بھائی بھی یہاں آ کر کمانے لگا اور ہمارے حالات پھر گئے۔ چھوٹا بھائی ابھی تعلیم حاصل کر رہا تھا، میں بھی یہاں آ کر اپنی تعلیم مکمل کرنے میں لگ گئی۔ یونیورسٹی میں پڑھائی کے دوران میری ملاقات راجہ نامی ایک پاکستانی لڑکے سے ہوئی۔ باتوں باتوں میں پتہ چلا کہ وہ پنجاب کا رہنے والا ہے اور ہمارے آبائی شہر سے کچھ کلومیٹر دور ہی ان کا شہر ہے۔ خیر کچھ دنوں بعد ہی میری ان کے ساتھ گاڑی چلنے لگی اور آہستہ آہستہ یہ دوستی پسندگی میں بدل گئی۔ راجہ کی والدہ اور بہنیں ہمارے گھر آنے لگیں۔ دیار غیر میں اپنے وطن کے لوگ مل جائیں تو یہ نعمت کم نہیں ہوتی۔ وہ اکثر ہمارے گھر آنے لگے اور یوں میری گھر والوں سے گھل مل گئے اور میں راجہ سے اور مانوس ہو گئی۔ ہم ایک دوسرے کے بہت قریب آ گئے۔ میں اور راجہ ساتھ گھومنے جاتے، کھانا کھاتے اور یوں زندگی بہت خوبصورتی سے گزرنے لگی۔ ہم نے شادی کے لیے بہت سے خواب باندھ لیے۔ جب میری تعلیم مکمل ہو گئی تو ابو کو میری شادی کی فکر ہونے لگی۔ گھر میں میرے بیاہ کا تذکرہ ہونے لگا۔ والد صاحب چونکہ اب بیمار رہنے لگے تھے اور ہم دیار غیر میں بیٹھے تھے، اس لیے ان کو میری بڑی فکر تھی کیونکہ میں ان کی اکلوتی صاحبزادی تھی اور بہت لاڈلی تھی۔ خیر والد صاحب نے خاندان اور اپنے دوست احباب کے بہت سے قابل لڑکوں کے نام میرے سامنے رکھے، مگر میں کسی سے شادی کرنے کو تیار نہ تھی اور پھر میں نے راجہ کا نام لیا۔ والد صاحب نے کہا، ہمارے لیے تمہاری رائے سب سے بڑھ کر ہے۔ یوں اس رشتے پر کسی کو کوئی اعتراض نہیں تھا، البتہ امی نے یہ ضرور کہا کہ وہ لوگ جب رشتہ طے کرنے آئیں گے تب ہی ہم ہاں کریں گے، ہم خود سے ان سے رشتے کی بات نہیں کریں گے۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، میں راجہ سے بات کرتی ہوں، وہ اپنے گھر والوں کو لے آئے گا۔ اب مسئلہ یہ تھا کہ میں جب بھی راجہ سے کہتی کہ اپنے والدین سے کہو وہ میرے والدین سے رشتہ طلب کرے، راجہ پریشان ہو جاتا، جیسے وہ کسی سوچ میں پڑ جاتا اور کوئی نہ کوئی بہانہ بنا دیتا۔ کچھ دن تو میں نے درگزر کیا، لیکن پھر ایک روز آخر صاف کہہ دیا کہ دیکھو راجہ، اگر تم کسی وجہ سے مجھ سے شادی نہیں کرنا چاہتے تو صاف بات کرو مجھ سے۔ تم مجھ سے محبت کا دعویٰ بھی کرتے ہو اور یوں میرے رشتے کی بات کرنے پر بہانے بھی بناتے ہو، تمہارا ایسا رویہ مزید نہیں چلے گا۔ جب میں نے دو ٹوک بات کی تو راجہ سٹپٹا گیا اور اس نے مزید کوئی بہانہ نہیں بن پڑا۔ تب اس نے مجھے بتایا کہ اس کی منگنی بچپن میں پھپھو کی بیٹی سے ہو گئی تھی، مگر وہ اعلیٰ تعلیم حاصل کرنے کی خاطر والد صاحب کے پاس کینیڈا آ گیا اور پھر امی اور بہن بھی یہیں آ گئی۔ جب میری تم سے ملاقات ہوئی تو تم میرے دل میں اتر گئی۔ میں اپنی کزن سے شادی نہیں کرنا چاہتا، اس لیے اب میں اس سے منگنی کو ختم کرنا چاہتا ہوں۔ یہ رشتہ والدین کی اور پھپھو کی مرضی سے ہوا ہے، جس میں میری کوئی مرضی شامل نہ تھی۔ تاہم میرا پاکستان جانا بہت ضروری ہے تاکہ اپنی پھپھو کو سمجھا سکوں کہ وہ وجیہہ سے شادی نہیں کرنا چاہتا۔
یہ خبر میرے لیے بہت پریشان کن تھی، کیونکہ ہم دونوں نے قسمیں کھا کر ایک ساتھ زندگی گزارنے کے عہد و پیما کیے تھے۔ اگلی صبح راجا چلا گیا، مگر میری شادابی کو ایک مرجھائے ہوئے پھول کی طرح پامال کر گیا۔ اس نے وہاں جا کر مجھے فون نہ کیا۔ اچانک میری طبیعت خراب ہوئی تو کچھ پریشانی ہو گئی، اور پھر مجھ پر یہ انکشاف ہوا کہ میں امید سے ہوں۔ راجا بھی کچھ دن پہلے ہی پاکستان گیا تھا، اب تو بس ہر وقت اس کا انتظار تھا۔ میرا شمار زندوں میں تھا اور نہ مردوں میں، دل ہر وقت روتا رہتا تھا، مگر زبان پر صبر کے تالے لگ گئے۔ لب کھولتی تو اپنی ہی رسوائی تھی۔ خدا خدا کر کے راجا کا فون آ گیا کہ وہ بخیریت پاکستان پہنچ چکا ہے۔ میں ہزاروں میل دور اس کے ہر فون کال کو زندگی کی نوید سمجھتی اور اسی انتظار میں رہتی کہ فون کر کے بتائے کب واپس آ رہا ہے۔ وہ وہاں 3 ماہ رہا اور پھر لوٹ آیا۔ اس کے والدین بھی ساتھ آ گئے۔ انہوں نے میرے والدین سے میرا رشتہ مانگا۔ میری خوشی دیدنی تھی۔ فوراً ہی ہماری شادی کی تاریخ رکھ دی گئی، اور یوں کچھ دن بعد ہی میری شادی کینیڈا میں راجا کے ساتھ ہو گئی۔ شادی کے چند ماہ بعد ہی میں نے ایک خوبصورت بیٹے کو جنم دیا۔ 1 سال تک ہم نے خوش و خرم زندگی بسر کی۔ راجا مجھ سے خوش تھا اور میں اس سے راضی تھی۔ اس دوران راجا رشتہ داروں کو دکھانے کے بہانے بیٹوں کو اور مجھے پاکستان لے آیا۔ یہاں آ کر مجھ پہ انکشاف ہوا اور میرے تو حواس باختہ ہو گئے کہ راجا شادی شدہ ہے اور اپنی پھپھو کی بیٹی وجیہہ سے اس کی بیٹی بھی ہے۔ جب مجھے کسی نے یہ بتایا تو مجھے بہت غصہ آیا۔ دراصل جن دنوں راجا مجھے یہ کہہ کر اپنی پھپھو کو سمجھانے اور یہ منگنی توڑنے کے لیے اپنے گاؤں گیا، خدا جانے وہاں کیا ہوا۔ بہرحال اس نے وہیں اپنی منگیتر سے شادی کر لی۔ تاہم یہ بات اس نے ہمیں نہ بتائی، بلکہ کہا کہ پھپھو کو سمجھا رہا ہے تاکہ وہ منگنی ختم کر دے، پھر ان کی اجازت لے کر وہ واپس آتے ہی مجھ سے شادی کر لے گا۔ راجا نے میرے دل میں امید کا دیا بجھنے نہ دیا۔ اس کے والدین بھی کینیڈا آ کر مجھے یا میرے والدین کو کچھ نہ بتایا، تو وہ یوں میرا رشتہ طلب کرنے آ گئے۔ میں اب راجا پر برس پڑی کہ تم نے مجھے کیوں دھوکہ دیا اور جھوٹ بولا۔ اگر تم نے وجیہہ سے پاکستان میں شادی کر لی تھی تو مجھے آ کر کیوں نہ بتایا اور دھوکے سے میرے ساتھ شادی کیوں کی؟ اگر میں چاہتی تو اس کی شکایت کینیڈین ایمبیسی میں کر سکتی تھی، مگر میرے والدین نے ایسے نہ کرنے دیا اور کہا کہ ہمارے مذہب میں مرد کو دوسری شادی کی اجازت ہے، تم اس کو روک نہیں سکتی ہو۔ اگر تم اس کے ساتھ نہیں رہنا چاہتی تو خلا لے سکتی ہو۔ مجھے اب راجا سے جیسے نفرت سی ہو گئی تھی، جیسے میں نے اس قدر چاہا تھا۔ میں ایسے دھوکے باز مرد کے ساتھ اب مزید نہیں رہنا چاہتی تھی، مگر حقیقت میں مجھ کو نبھانا کیوں راجا سے محبت بھی تھی اور میں اس کو تکلیف میں نہیں دیکھ سکتی تھی۔ بس میں نے اس کی شکایت کی اور نہ اس سے خلا لیا، بس خاموشی اختیار کر لی اور اپنے بیٹے کو لے کر والدین کے پاس آ گئی۔ راجا نے پہلے مجھے منانے کی کوشش کی، مگر میں سوتن کے ساتھ رہنے کو تیار نہ تھی۔ یوں اس نے میری نیکیوں کا یہ بدلہ دیا کہ ایک روز جب میں والدین کے آبائی گھر سے اپنے بیٹے کے ساتھ باہر واک کو آئی تو وہ میرا بیٹا مجھ سے لے کر غائب ہو گیا۔ والدین ان کے گھر گئے تو وہاں راجا تھا اور نہ ہی وجیہہ۔ یقیناً میرا بیٹا اس نے وجیہہ یعنی پہلی بیوی کے حوالے کیا اور اب وہ اسے لے کر کسی اور ٹھکانے رہ رہا تھا۔ بہرحال اس واقعے نے مجھے توڑ پھوڑ کر رکھ دیا اور میں کینیڈا گئی۔ میری خاطر والدین کو بھی پاکستان میں ہی رہ گئے۔ شروع میں تو راجا نے کئی بار کوشش کی کہ میں اس کے پاس چلی جاؤں اور سوتن کو قبول کر لوں، مگر یہ میرے بس کی بات نہ تھی۔ سوتن مجھے کسی حال میں قبول نہ تھی، لہٰذا میں نے راجا سے علیحدگی اختیار کر لی اور دوبارہ کینیڈا آ گئی۔ 5 سال یہاں رہی، مگر مجھے سکون نہ ملا۔ بیٹے کی یاد بے چین کر دیتی تھی۔ تاہم میں نے پتہ کرایا تو پتہ چلا کہ میرا بیٹا وجیہہ کے پاس خوش و خرم ہے اور وہ اپنی اصلی ماں کو بھول چکا ہے۔ چونکہ موہت اس وقت بہت چھوٹا تھا جب راجا اس کو مجھ سے لے گیا تھا۔ میرے بیٹے نے ہوش سنبھالا تو وجیہہ ہی کو ماں کے روپ میں دیکھا۔
اس نے بھی میرے بچے کو ماں کا پیار دیا کہ وہ اب اس عورت سے دور ہونے پر بیمار پڑ جاتا تھا۔ ہمارے جاننے والوں نے بتایا کہ وہ بیٹا اس عورت سے اس قدر مانوس ہے کہ اگر وہ تمہیں پاس آ بھی گیا تو خوش نہیں رہے گا۔ وہ وجیہہ کے بغیر ایک لمحے کو بھی کسی دوسرے کے پاس نہیں جاتا۔ ہر ماں چاہتی ہے کہ اس کی اولاد خوش اور سکھی رہے۔ میں نے اپنے لگتے جگر کو وہیں رہنے دیا جہاں وہ خوش تھا۔ میں اسے بے سکون اور ڈسٹرب نہ کرنا چاہتی تھی اور نہ ہی راجا سے کوئی واسطہ رکھنا چاہتی تھی۔ 10 سال تک ہم نہ ملے اور اس دوران مجھے نہیں معلوم کہ راجا اور وجیہہ کہاں رہے۔ کسی سے سنا تھا کہ وہ لوگ کینیڈا چلے گئے ہیں کیونکہ اس نے میرے ساتھ رابطے کی ہر راہ بند کر رکھی تھی۔ مجبوراً میں دوبارہ پاکستان آ گئی۔ اب میرے والدین بوڑھے ہو چکے تھے، سب بھائیوں کی شادیاں ہو گئی اور وہ اپنے گھروں میں خوش و خرم زندگی بسر کر رہے تھے۔ والدین چاہتے تھے کہ میں بھی کہیں شادی کر لوں اور اپنے گھر میں آباد ہو جاؤں تاکہ وہ سکون سے مر سکیں۔ وہ بار بار مجھے کہتے تھے کہ اب تم شادی کر کے گھر بسا لو۔ پہلے تو انکار کرتی تھی مگر میں انکار کیے جاتی۔ جب والدین میری وجہ سے بہت پریشان رہنے لگے، ان کا بہت زیادہ اصرار بڑھا تو آخر میں نے ایک روز کہہ دیا، میری عمر 35 سال ہے، مجھ سے کون شادی کرے گا؟ والدہ نے کہا، آج کل اکثر لڑکیاں 30 سال میں شادی کرتی ہیں، تم کوئی بوڑھی نہیں ہوئی ہو جو تم کو کوئی اچھا رشتہ نہ ملے گا۔ میں نے کہہ دیا کہ پھر ڈھونڈ لے، کوئی اچھا رشتہ مل جائے تو کر لوں گی شادی۔ اور میں اٹھ کر اپنے کمرے میں آ گئی۔ اپنا بیٹا مجھے بہت یاد آ رہا تھا۔ امی کو میرا بس یہ کہنا غضب ہو گیا اور ہر آئے گئے سے میرے رشتے کے لیے کہنے لگی۔ 2-4 رشتے ملنے والیوں کے توسط سے آنے بھی لگے مگر وہ پہلی بیوی کو طلاق دے چکے تھے یا پھر بیوی فوت ہو جانے کی صورت میں انہوں نے اپنے بچوں کی پرورش کے لیے شادی کرنی تھی۔ میں نے جان بوجھ کر ٹالنے کو امی سے کہہ دیا کہ مجھ کو یہ دونوں صورتیں منظور نہیں ہے۔ سچ بات تو یہ تھی کہ مجھے اب شادی سے ہی خوف آتا تھا۔ میں یہ نہ سمجھ میں آنے والی شرط سن کر جل بھن کر امی کہنے لگی کہ تو بھی تو ایک بچے کی ماں ہے اور اب تم کو کنوارا لڑکا کہاں بیانے آئے گا، ایسے ہی رشتے ملیں گے۔ مجھ کو شادی کا اب کوئی شوق ہی نہ تھا۔ ماں کو ٹالنے کے لیے ایسی شرط لگائی تھی کہ وہ شادی کرے گی تو کوئی ایسی سے جو کنوارا ہو اور آفیسر ہو، خوبصورت بھی ہو۔ تب امی تل ملا کر بولتی، یوں کہو نا کہ تیری شادی کرنے کی مرضی نہیں ہے، خدا چاہے تو سب کچھ ہو سکتا ہے۔ ایک دن میری بھابھی نے اخبار میں رشتے کا اشتہار پڑھا کہ ایک آفیسر لڑکے کے لیے کسی خوبصورت پڑھی لکھی لڑکی کا رشتہ چاہیے۔ ذات پات جہیز وغیرہ کی کوئی ضرورت نہیں، بس شرافت ہونی ضروری ہے۔ بھابھی نے ازرا مذاق فون کر دیا کہ کیا بنتا ہے ادھر سے؟ لڑکے کی ماں نے فون اٹھایا۔ بھابھی کا انداز گفتگو اس خاتون کو پسند آیا اور وہ پتہ پوچھ کر ہمارے گھر آ گئیں۔ گھر میں امی اور بھابھی نہیں تھی، دونوں بازار گئے ہوئی تھیں۔ میں نے اس خاتون کو بھابھی کی مہمان سمجھ کر عزت سے بٹھایا اور خاطر تواضع حسب رواج دی۔ تھوڑی دیر بیٹھ کر وہ چلی گئیں اور گھر جا کر فون کیا۔ بھابھی سے بات کی اور کہا کہ ہم کو لڑکی پسند آ گئی ہے، لڑکی بہت خوبصورت اور سلجھی ہوئی ہے، کل آپ ہمارے گھر آ جائیں اور ہمارے بیٹے کو دیکھ لیں۔ امی اور بھابھی ان کے گھر گئے۔ لڑکا اسمارٹ، خوبصورت، مہذب اور کلاس 1 آفیسر تھا۔ یہ بہت سادہ سا دیہاتی لوگ تھے۔ لڑکا پڑھ لکھ کر اچھے عہدے پہ پہنچ گیا تھا۔ امی کو یہ لوگ بے حد اچھے لگے کہ وہ بہت سچے لگتے تھے۔ ہر بات کھل کر امی سے کی، مکر و فریب ان میں بالکل نہ تھا۔ امی اور بھابھی لڑکے کی فوٹو بھی لے آئیں۔ مجھے جب فوٹو دکھائی تو میں خوب ہنسی کہ امی جان آپ کس دنیا میں رہتی ہیں؟ میں شادی شدہ ہوں، ایک بچے کی ماں ہوں، جب ان کو یہ بتائیں گی تو وہ کیوں کر ہم سے رشتہ کریں گے؟ امی شاید ان سے اس قدر متاثر ہوئیں کہ وہ بولی، ہم ان کو یہ بتائیں گے ہی نہیں، یہی کہیں گے کہ ہماری لڑکی کی شادی نہیں ہوئی۔ تو کون سی شادی شدہ لگتی ہے؟ دیکھنے والوں کو تو ابھی بھی تمہیں غیر شادی شدہ ہی خیال کرتا ہے۔ میں نے امی کی بات سن کر سر پکڑ لیا۔ امی کیا ہو گیا ہے آپ کو؟ کیا ایسی باتیں بھی جچتی ہیں؟
کیوں نہیں؟ تمہاری شادی تو کینیڈا میں ہوئی تھی، تب تمہاری عمر بھی کم ہی تھی۔ 1 سال بعد ہی تو طلاق ہو گئی۔ ہمارے اس محلے میں تو بہت کم لوگوں کو یہ پتہ ہے، یہاں کسی کو نہیں خبر۔ بس تم ویسے ہی کرو جیسے میں کہتی ہوں۔ اور ہاں ایک بات میری، اب تم خدا کے لیے سمجھ جاؤ، بیٹے کو بھول جاؤ۔ یہ سن کر میں ایک دم خاموش ہو گئی، مگر امی کے چہرے پر فکر اور پریشانی کے آثار صاف ظاہر تھے۔ وہ بھی اب تم سے ملنے نہیں آئے گا۔ اگلے دن شاہد صاحب آ گئے، ان کو ڈرائنگ روم میں بٹھا دیا گیا۔ ان کے والدین بھی ہمراہ آئے تھے۔ ابو امی ان سے کافی دیر باتیں کرتے رہے۔ بھابھی مجھے لینے آ گئی۔ میں بجھے ہوئے دل کے ساتھ وہاں گئی۔ جب میں نے لڑکا دیکھا تو واقعی وہ دل کو بھایا، بہت اچھا اور سلجھا ہوا تھا۔ دل نے کہا اگر تمہاری شادی نہ ہو چکی ہوتی تو ضرور اسی سے شادی کرتی۔ غرض ایسا راجے کے بعد میں نے پہلی بار کسی کے لیے محسوس کی تھی، یا پھر میری ماں اب کہ اللہ نے سن لی تھی۔ لیکن میں تو بیوہ تھی اور نہ طلاق یافتہ۔ میرے ساتھ تو شادی شدہ کا لیبل لگا ہوا تھا۔ امی ابو نے مولوی صاحب سے پوچھا کہ اگر شوہر 10 دن سے غائب ہو اور اس عرصے میں اپنی صورت بھی نہ دکھائی ہو اور نہ کبھی کوئی رابطہ کیا ہو، کبھی بیوی کو خرچہ بھی نہ دیا ہو، تو کیا ہم اپنی لڑکی کی دوسری شادی کر سکتے ہیں، جبکہ شوہر کا کوئی اتا پتہ بھی نہیں ہے کہ کہاں گیا ہے؟ مولوی صاحب نے کہا بے شک ایسی صورت میں آپ بچی کا نکاح کر سکتے ہیں، کیونکہ 10 برس ایک طویل مدت ہے۔ یوں تو ہو سکتا یہ بیٹی ساری زندگی انتظار کی آنکھ میں جلتی رہے، اب وہ آئے بھی کہ نہیں، کیا پتہ زندہ بھی ہے کہ نہیں، جو کبھی رابطہ نہ کیا۔ والد صاحب نے کہا نہیں مولوی صاحب، ہوگا تو ضرور، وہ بغیرت زندہ ہی، بس وہ بیٹا لے کے چھپ کر بیٹھا ہے یا پھر بیرون ملک جا چکا ہے۔ اب مسئلہ یہ تھا کہ جب شادی کا بتائیں گے تو کیا لڑکے والے قبول کر لیں گے یا نہیں۔ جبکہ شاہد صاحب کنوارے تھے، بھابھی نے تجویز دی کہ شادی کا نہ بتائیں، بلکہ یہ کہیں کہ نکاح ہوا تھا اور رخصتی نہ ہوئی تھی۔ آدھی بات کریں اور آدھی بات نہیں بتائیں گے، اور بچے کا تو ذکر کرنے کی ضرورت نہیں۔ جب دل پر پتھر کی لیبل رکھ لیے ہے تو اب اپنے زخم ہر کسی کو دکھانا ٹھیک نہیں ہے۔ راجہ بد نیت تھا، بد نیتی سے بیٹا چھین کر لے گیا ہے۔ اگر اچھی نیت ہوتی تو اس عرصے میں ایک بار ملنے تو آتا۔ وہ اب بھی آئے گا اور نہ بچے کو ہی ملائے گا۔ اب نمرہ جوان ہے تو دوبارہ صاحب اولاد ہونے کا امکان بھی ہے۔ اس طرح یہ زندگی کی نئی خوشیاں پا کر اپنے سارے دکھ درد بھول جائے گی۔ آخر اسے بھی تو جینے کا حق ہے۔ اس قسم کی باتیں کر کے امی اور بھابھی نے مجھے کو آمادہ کیا۔ والد صاحب کہتے تھے کہ شاہد کو اصل حقیقت بتا دو، تم لوگ غلط کر رہے ہو، مگر امی نے صاف منع کر دیا اور کہا کہ اس کی نئی زندگی کی شروعات کرنے دو اور آگے خدا مدد کرے گا۔ میری امی نے یہ نہیں سوچا کہ اس طرح تو خدا جھوٹوں کی مدد نہیں کرتا اور ایسے معاملات میں بھی جھوٹ نہیں بولنا چاہیے۔ شاہد اور اس کے گھر والوں کو اندھیرے میں رکھا گیا اور انہیں یہی کہا گیا کہ میں غیر شادی شدہ ہوں۔ 5 سال پہلے اپنے کزن سے نکاح ہوا تھا، مگر وہ کینیڈا چلا گیا تو طلاق ہو گئی۔ ابھی رخصتی نہیں ہوئی تھی، خیر شادی ہو گئی۔ شاہد کی فیملی بے حد سیدھے سادے لوگ تھے، انہوں نے مجھ پر کوئی شک نہ کیا، اور شاہد بھی یوں تو ایک شریف النفس انسان تھے۔ انہوں نے جب میرے شکم پر آپریشن کا نشان دیکھ کر اس بارے میں پوچھا، میں پہلے تو کچھ پریشان ہوئی، پھر میں نے کہہ دیا کہ میرے پیٹ میں رسولی تھی، اسی کا آپریشن ہوا تھا، جو مجھے امی نے پہلے ہی سکھایا تھا۔ میرا بیٹا موہت آپریشن سے پیدا ہوا تھا۔ وہ یہ سن کر کچھ خاموش سے ہو گئے اور اس وقت اس بارے میں مزید کوئی بات نہیں کی۔ میں مطمئن ہو گئی کہ اب سب ٹھیک ہے، مگر مجھے نہیں معلوم تھا کہ آگے میری زندگی میں ابھی کیا کیا طوفان آنے والا ہے۔ خیر زندگی ایک بار پھر کنول کے پھول کی طرح کھل گئی۔ ماضی کی یاد کیچڑ جیسی تھی۔ اگرچہ بیٹے کی جدائی کا احساس گراں محسوس ہوتا، تاہم دل کے نہاں خانے پھر سے تصورات کی صورت آباد ہونے لگے۔
میں نے شاہد سے نکاح ثانی صرف اس لیے کیا تھا کہ والدین کے لیے میرا اب گھر میں شدید غم و فکر کا سبب بن رہا تھا۔ ادھر راجا کو غائب ہوئے بھی ایک طویل عرصہ ہو گیا تھا۔ ہمارے گھر میں مدت بعد بہار آئی تھی کہ میں رخصت ہو کر شاہد کے گھر چلی گئی تھی، اور وقت کی ستم ظرفی نے جو مجھ پر ظلم کیا تھا، آج میری قسمت نے اس کی تلافی کر دی تھی کہ شاہد جیسے اچھا شوہر مجھے مل گیا تھا۔ شاہد صاحب کی یہ پہلی شادی تھی، لہٰذا انہوں نے اس تقریب کو خوب دھوم دھام سے منعقد کیا تھا۔ اگرچہ ہر عورت کی یہی آرزو ہوتی ہے کہ وہ اپنے آپ کو ایک سجی سنوری دلہن کے روپ میں دیکھے، مگر میرے لیے یہ ایک کربناک تجربہ تھا، کیونکہ پس پردہ دل میں خلش اور ذہن میں ایک بڑی الجھن موجود تھی، جس کا علم میرے نئے جیون ساتھی کو بالکل نہیں تھا۔ شاہد نے مجھے بہت پیار دیا۔ رفتہ رفتہ میرے ذہن کا بوجھ ہلکا ہو گیا اور میں نارمل ہو گئی، شوہر اور ذمہ داریوں کو نبھانے لگی اور نئے سرے سے زندگی میں دلچسپی لینے لگی۔ دوبارہ سے میرا گھر آباد ہو گیا اور میں نئے حالات کو قبول کر کے ماضی کا کرب سب بھول گئی۔ یہ شاہد ہی کی شخصیت تھی کہ جس نے میرے سارے دکھ سمیٹ لیے تھے۔ وہ ایک شفیق، مخلص اور پیارے انسان تھے۔ وقت واقعی مرہم کا کام کرتا ہے۔ میرے روز و شب اچھے اور سہانے گزرنے لگے۔ سال بعد اللہ تعالیٰ نے مجھے ایک پیارے سے بیٹے سے نواز دیا۔ یہ ہم دونوں کی خوشیوں کا سرچشمہ بنا۔ زندگی اور بھی خوبصورت لگنے لگی۔ بیٹے کے بعد ایک پیاری کلی جیسی بیٹی سے اللہ نے نوازا۔ میں بچوں میں ایسی کھوئی کہ مجھے اپنی ہوش بھی نہ رہی۔ امی کہتی تھی، بیٹی میں نے کہا تھا نا خدا تمہیں دوبارہ خوشیاں دے گا، سو میرا کہا سچ ثابت ہوا۔ یہ بات ٹھیک تھی، مگر جو کانٹا امی نے نکالا نہیں تھا وہ بالآخر مجھے چبھ ہی گیا، بالآخر برباد کر گیا، اور وہ یہ کہ شاہد اور میرے سسرال والوں سے یہ حقیقت چھپائی گئی تھی کہ میں پہلے سے شادی شدہ اور بچے کی ماں ہوں۔ مجھے کنواری کہہ کر آپ سے دھوکے سے دوسری شادی کی گئی، مگر یہ راز تو ایک بڑی حقیقت تھی اور اس کو کبھی نہ کبھی کھلنا ہی تھا۔ ایک روز اچانک راجا کی آمد نے طوفان کی صورت میں میری پرسکون زندگی میں ہلچل مچا دی۔ ایک روز جیسا کہ میں اور شاہد بچوں سمیت امی ابو کی طرف آئے ہوئے تھے، ہم سب صوفے پر بیٹھ کر چائے پی رہے تھے اور ساتھ گپ شپ کر رہے تھے۔ اچانک دروازے پر کسی نے بیل دی۔ ملازمہ نے دروازہ کھول دیا۔ تبھی راجا اور میرا بیٹا موہت دونوں دروازے سے اندر آ گئے۔ آتے ہی راجا نے موہت سے کہا، دیکھو یہ ہے تمہاری ماما، اب تم بڑے ہو اور جان چکے ہو کہ وجیہہ اصلی ماں نہیں ہے، سوتیلی ماں تھی، اور تم اصرار کرتے تھے کہ میں تمہیں تمہاری حقیقی ماں کے پاس لے چلوں۔ آج مل لو اپنی حقیقی ماما سے، وہ دیکھو تمہارے نانا ابو اور نانی امی ہیں، آگے بڑھو ان کو سلام کرو۔ راجا کو یوں اچانک دیکھ کر ہم سب دنگ تھے۔ انہونی ہو چکی تھی۔ موہت مجھے مسلسل دیکھے جا رہا تھا اور شاید میرے گلے سے لگنے کو منتظر تھا، اور میں بت بنی ساکت بیٹھی تھی۔ شاید پھٹی پھٹی آنکھوں سے کبھی موہت، کبھی راجا اور کبھی مجھے دیکھ رہے تھے۔ موہت اب ایک جوان گبرو کا روپ دھار چکا تھا۔ بالآخر امی جان اٹھیں اور انہوں نے موہت کو گلے سے لگایا۔ وہ بے اختیار ان کا منہ چوم رہی تھی اور آنسو ان کی آنکھوں سے گر رہے تھے، جیسے کہ میرا دل غم سے پھٹا جا رہا تھا۔ میری آنکھیں خشک تھیں۔ اس منظر کی تاب نہ لاتے ہوئے شاہد گھر سے باہر نکل گئے اور ان کے پیچھے میرے تینوں بچے بھی گاڑی میں بیٹھ کر گھر چلے گئے۔ یہ سب کچھ اتنا اچانک ہوا کہ خدا نے مجھ کو سنبھلنے کا موقع ہی نہ دیا۔ جب میری شاہد سے شادی نہ ہی ہوئی تھی، میں ایسی ہی گڈی سین کا تصور کرتی تھی کہ کاش کچھ یوں ہو جائے، میں گھر میں بیٹھی ہوں، بیل بجے اور راجا موہت کو لے کر آ جائے، اور پھر میرا بیٹا میرے سینے سے لپٹ جائے۔ کبھی کی دعا کب قبول ہو جاتی ہے۔ میری دعائیں بھی قبول ہوئیں، مگر کب؟ جب مجھے ان کے قبول ہونے کی چاہ نہ رہی تھی، میں زندگی میں اتنے آگے نکل گئی تھی کہ اب پلٹ کر دیکھنے کا حوصلہ نہیں تھا۔ موہت تو واپس آ گیا، مگر میرے تینوں باقی بچے مجھ سے بچھڑ گئے۔ شاید لاکھ اچھے سہی، مگر وہ اس امر پر سمجھوتہ کرنے پہ راضی نہ ہوئے
کہ میں نے انہیں اتنا بڑا دھوکہ دیا، ان سے ایسی بات چھپائی کہ جس کو کبھی نہ کبھی آشکار ہونا ہی تھا۔ انہوں نے مجھ سے قطع تعلق کر لیا۔ وہ بچوں سے اتنا پیار کرتے تھے کہ میری ہمت نہ تھی کہ ان سے بچے لیتی، اور نہ بچے باپ کو چھوڑنے پر راضی تھے۔ مجھے ہی ایک بار پھر صبر کرنا پڑا۔ راجا نے بتایا کہ وجیہ فوت ہو گئی ہے۔ اس کے بعد 3 بچے ہیں جس کی دیکھ بھال کے لیے انہیں ایک ماں کی ضرورت تھی۔ اس عورت کا کوئی قصور نہیں تھا۔ اسے تو راجا نے میری سوتن بنایا تھا، یا مجھ کو اس کی سوتن بنا دیا تھا۔ اس عورت نے میرے بیٹے کو پھر بھی شفیق ہستی کی طرح سگی ماں بن کر پالا تھا۔ امی ابو نے شاہد کو منانے کی بہت کوشش کی، مگر وہ نہ مانے، کیونکہ جو لوگ آپ کے ساتھ بہت ممنون ہو اور جب ان کو آپ کی طرف سے دھوکہ ملے تو وہ بالکل ہی ٹوٹ کر رہ جاتے ہیں۔ میں تو والدین کے گھر ملنے آئی تھی اور پھر یہیں رہ گئی۔ شاہد نے نہ جانے میرے بچوں سے کیا کہا کہ وہ دوبارہ مجھ سے ملنے نہیں آئے۔ راجا موہت کو میرے پاس چھوڑ گیا اور اب وہ اس سے ملنے کے بہانے گھر آنے لگا۔ امی ابو موہت کو اپنے گھر سے نہیں نکال سکتے تھے، اور راجا دروازے پہ کھڑا ہو جاتا کہ موہت سے ملنا ہے۔ وہ اس طرح کوشش کرتا کہ مجھ سے ملے اور اپنی مظلومیت کا رونا روئے، مگر میں اس سے اب اس قدر نفرت کرتی کہ بیٹے کے اصرار اور منت سماجت کے باوجود اس کی طرف آنکھ اٹھا کر دیکھنا بھی گوارا نہ کرتی تھی۔ موہت میرا بیٹا تھا اور مجھ سے ایک مدت تک دور رہا تھا۔ ماں کی ممتا پیاسی تھی، اس لیے اس کو خود سے دور نہ کیا، مگر اس کے باپ کے ساتھ دوبارہ رہنا مجھ کو کسی صورت گوارا نہ ہوا۔ یہاں تک کہ جب میرے بیٹے نے بہت اصرار کیا، پاؤں کو ہاتھ تک لگایا، تب بھی میں نے کہہ دیا کہ بیٹے، اس شخص سے دوبارہ میرا گھر برباد کیا ہے، میرے بچوں کو مجھ سے جدا کیا ہے، میں اس کو معاف نہیں کر سکتی۔ بے شک وہ تمہارا باپ ہے اور تم اس سے محبت کرتے ہو تو تم اس کے ساتھ جا سکتے ہو، مگر مجھے کوئی راجا کے ساتھ صلح کرنے پر اب بھی مجبور نہ کرے۔ موہت 1 برس میرے ساتھ رہا، پھر وہ باپ کے پاس چلا گیا، کیونکہ وہ عمر کے اس دور میں تھا کہ اس کو ماں سے زیادہ اب باپ کی ضرورت تھی، اور وہ باپ سے ہی زیادہ مانوس تھا۔ آج میں ممتا بھرا دل لیے اپنے بچوں کی دید کو، ان کی رفاقت کو ترستی ہوں۔ کاش ہم شاہد سے جھوٹ نہ بولتے۔ میں یہ عرض کرنا چاہوں گی کہ آپ بھی کبھی کسی سے ایسا دھوکہ نہ دیں، ایسے جھوٹ نہ بولیں جو اتنی زندگی برباد کر دے۔ مزید دلچسپ کہانیوں کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں۔